ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجدی والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کا یہ پروگرام بالخصوص حضور سلطان العلماء کی تشریف آوری ہو چکی ہے اور کچھ ہی دیر میں حضرت یہاں آنے والے ہیں، تو حضرت ہی کی آمد کے لیے آپ سب یہاں پر موجود ہیں اور حضرت کو دیکھنے ہی کے لیے آپ کے آنکھیں بے قرار نظر آ رہی ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حضرت جلوہ گر ہوں گے، جلوہ بار ہوں گے اور ہم سب اپنی نگاہوں سے وہ پرنور چہرے کو دیکھیں گے۔ محبت سے ذرا محبت سے بولو، ایسا پرنور چہرہ، صرف ہم چہرے کی بات نہیں کرتے، بہت ساری چیزیں ہیں اور صرف چہروں پر ڈیپینڈ بھی نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ ہم بات کرتے ہیں تو دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ہمارا پیر بات کرتا ہے تو دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے۔ ہم لوگوں سے یہ نہیں کہتے پھرتے کہ بھائی ہمارے پیر کے چہرے کو دیکھ کر ہزاروں لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، بلکہ ہم کہتے تو یوں کہتے ہیں ہمارے پیر کے قلم کو دیکھ اور پھر اعلیٰ حضرت کے قلم کو دیکھ۔ جب دیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کے قلم کو دیکھ، اور اگر اس دور میں دیکھنا ہے تو پھر ہمارے پیر کے قلم کو دیکھ۔ دنیا سلطان العلماء کے نام سے جانتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہم کو دیا ہے کو بچانے والے ہر دور میں آتے چلے گئے حضرات اہل سنت، اور اسی لیے میرا امام جو کہ مجدد اعظم ہے اس 14ویں صدی کا، وہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بڑے پیارے انداز میں ہمیں درس دیتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ان کے ایک ہی شعر سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کرنا کیا ہے اور کس طرف چلنا ہے، کون سی راہ پر چلنا ہے، کون سا انداز اختیار کرنا ہے۔ امام کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے۔ لحد میں، لحد مانے قبر ہے، امام کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے۔ برادران ملت اسلامیہ، میرا امام کہتا ہے کہ قبر کے اندر اگر ہم لے کر جائیں گے تو کوئی اور چیز نہیں لے جائیں گے، بلکہ عشق رخ شہ کا داغ لے کر جائیں گے۔ یعنی مصطفیٰ کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے، برادران ملت اسلامیہ، اس چہرے کے عشق کا جو داغ ہے وہی داغ لے کر جائیں گے۔ اور یہاں داغ سے مراد وہ داغ نہیں ہے جو بدنامی کا داغ ہوتا ہے، بلکہ یہاں داغ سے مراد وہ داغ ہے کہ جو نیک نامی کا داغ ہوتا ہے۔ میرا امام کہتا ہوا نظر آتا ہے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے۔ اور یاد رکھے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا بتائیں کہ جب آپ قبر میں جائیں گے تو قبر میں اندھیرا ہوگا نا، قبر میں اجالا تو ہوگا نہیں، تو قبر میں اندھیرا ہوگا۔ اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کیا لے کر کے جائیں گے آپ؟ کوئی تو چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے جس سے قبر کا اندھیرا دور ہو جائے، کوئی چیز تو آپ کے پاس ہونا چاہیے جس سے قبر کے اندر روشنی ہو جائے۔ اور برادران ملت اسلامیہ، میرا امام کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اور اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ کس کے غلام؟ تو رسول اللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام مصطفیٰ کریم سے کہہ رہے ہیں امام اہل سنت کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ برادران ملت اسلامیہ، راستہ چلنے کے لیے بندے کو میپ کی ضرورت ہوتی ہے، راستہ چلنے کے لیے بندے کو کسی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، راستہ چلنے کے لیے بندے کو کسی ایسے آدمی کی ضرورت پڑتی ہے جو اس کو راستہ دکھا سکے۔ راستہ چلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ راستہ معلوم ہو۔ تو برادران اہل سنت، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب راستہ چلنا ہے تو وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ کس کا سراغ؟ کون سا سراغ؟ حضرات اہل سنت فرماتے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ یا رسول اللہ، آپ کے جو غلام ہیں ان کا نقش قدم راہ خدا ہے۔ میرا امام کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ حضور کے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا ہے۔ اس کو دوسرے انداز میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کا نقش قدم راہ خدا ہے، سیدنا عمر فاروق اعظم کا نقش قدم راہ خدا ہے، سیدنا عثمان غنی کا نقش قدم راہ خدا ہے، مولا کائنات کا نقش قدم راہ خدا ہے، مولا کائنات کے بعد امام حسن کا نقش قدم راہ خدا ہے، اس کے بعد تو امام حسین کا نقش قدم راہ خدا ہے۔ اہل سنت، میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، ابھی میں نے ایک نام لیا ہے کہ امام حسن کا نقش